آج آپ کو میں ایک بڑی اہم سٹوری سناؤں گا جس کے حوالے سے آپ بہت سے کم لوگوں نے اس کو سنا ہوگا۔ ایسی بھی لازوال محبت ہو سکتی ہے، محبت جہاں میاں بیوی کی یا ایک محبوبہ اور محبوب کی، تو وہاں ایک نظریے سے بھی محبت۔ اور یہ وہ داستان ہے جسے لوگوں نے اب فراموش کر دیا ہے، افسوس۔ اچھا، یہ 20ویں صدی کی تاریخ انسانی جد و جہد، نظریاتی وفاداری اور عالمی طاقت کے کھیل سے بھری پڑی ہے۔ اسی تاریخ کے ایک سب سے بڑے ڈرامائی اور قدرے کنٹروورشل ایک چیپٹر ہے امریکی جوڑے کے ایتھلز اور جولیس روزنسبرگ کے حوالے سے ہے۔ 19 جون 1953 کو سنگ سنگ جیل میں امریکہ میں بجلی کی کرسیوں پر اس جوڑے کو بٹھا کر ان کی موت پر کی سزا پر ایگزیکیوشن کروا دی گئی، عمل درآمد کروا دیا گیا۔ ان کی پھانسی دراصل اس سزا کے حوالے سے تھی جس نے امریکہ کی اجارہ داری کو دنیا بھر میں ختم کر دیا اور ایک سوویت یونین کو ایٹمی طاقت بننے کا موقع فراہم ہو گیا۔ اس جوڑے کو محض جاسوس قرار دینا انصاف نہیں، وہ ایک گہری نظریاتی محبت، امن کی تلاش اور انسانی مساوات کے خواب کے امین تھے، جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر دنیا کو یک طرفہ تباہی سے بچا لیا۔ جولیس روزنسبرگ 21 مئی 1918 کو نیو یارک میں پیدا ہوئے، اور یہ وہ دور تھا جب امریکہ سرمایہ داری کے استحصالی نظام میں جکڑا ہوا تھا اور محنت کش طبقے سے آبرومندانہ زندگی بسر کرنے کا اور جینے کا حق چھین رہا تھا، اور عام انسان غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ اسی غربت اور معاشی بحران کے دور میں ان کا بچپن کمیونسٹ نظریات سے متاثر ہوا۔ سٹی کالج آف ایک نیو یارک میں تعلیم کے دوران وہ ینگ کمیونسٹ لیگ کے فعال رکن بن گئے، اور اسی طرح ایتھل گرے جو بعد میں روزنبرگ بنی تو 28 سپٹمبر 1915 کو پیدا ہوئی، 1915 کو پیدا ہوئی۔ اگرچہ ان کا تعلق یہودی خاندان سے تھا، یہودی خاندان میں پرورش پانے والی ایتھل مزدور تحریک اور یونین کی سرگرمیوں میں اس نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بے چین روحوں کا ملاپ قدرت کو منظور تھا۔ دونوں کی ملاقات 1930 کی دہائی میں ہوئی اور 1939 میں ان کی شادی ہوئی۔ یہ شادی کسی روایتی عشق و محبت کی کھیل کا نتیجہ نہیں تھا، نہ ہی جذباتی عشق کی کہانی تھی، بلکہ یہ شادی ایک مشترکہ نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، اور ان دونوں کے مابین ایک جذبہ پیشے کار فرما تھا۔ وہ تھا فاشزم کے خلاف سٹرگل، مزدوروں کے حقوق اور ایک عادلانہ دنیا کی تعمیر کا خواب جسے شرمندہ تعبیر کرنا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کا اگرچہ آغاز ہو چکا تھا، اور اس دوسری جنگ عظیم میں ایسے حالات بھی پیدا ہو گئے تھے کہ جہاں امریکہ اور سوویت یونین جرمنی کے خلاف اتحادی بن گئے، کیونکہ نازی جرمنی کوئی وحشت کے خلاف لڑائی میں سوویت یونین نے پھر حصہ بھی لیا، اور اس کے نتیجے میں لاکھوں جانوں کی قربانی بھی اس کو دینی پڑی۔ دوسرے جنگ عظیم کا خاتمہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے حادثے کی شکل میں ہو کر اختتام ہوا، یعنی جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھینک کر لاکھوں لوگوں کو پلک جھپکتے لقمہ اجل بنا دیا۔ اس واقعے کے بعد جولیس اور ایتھل میں یہ خیال تقویت پکڑ گیا کہ ایٹمی طاقت کا راز یا اس کی صلاحیت صرف ایک ایسے ملک کے پاس رکھنا انسانیت کے لیے خطرناک ہے، تو انہوں نے سوویت یونین کو معلومات منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ یک طرفہ جوہری حملے کا خطرہ ختم ہو۔ جولیس جو آرمی سگنل کور میں کام کرتے تھے اور ایتھل جو خفیہ اس کی مددگار تھی، ان دونوں نے مل کر نظریاتی عقیدے کی خاطر ایک بہت بڑی قربانی دی۔ انہوں نے کبھی پیسے کی طلب نہیں کی، اور نہ یہ ثابت ہو سکا کہ انہوں نے اس راز یا وہ ٹیکنالوجی منتقل کرتے ہوئے روس سے کوئی پیسے لیے ہوئے۔ یہ ایک خالصتاً ایک محبت کا رشتہ تھا، ایک محبت کا تعلق تھا، ایک نظریے کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ۔ محبت، انسانیت اور امن کی خواہش تھی ان کے دلوں میں۔ ان کی داستان محبت اور عزم ایک شاندار مثال ہے۔ جولیس ایک بڑا
ورسٹ قسم کا انجینئر تھا جو اپنے نظریات کے لیے خطرہ موڑ لینے کے لیے ہمہ مختار رہتا تھا۔ ایتھل ایک ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط خاتون بھی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، مائیکل اور رابرٹ، جن کے لیے ان کی محبت لا امتناعی تھی، مگر قومی اور عالمی ذمہ داریوں نے انہیں بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جانتے تھے اس بات کو، اس کے کانسیکوینسز کا بھی انہیں علم تھا کہ ان کا یہ عمل بہت خطرناک ہے، مگر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سوویت یونین کو ایٹمی صلاحیت ملنے سے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور یوں انہی کی وجہ سے 1949 میں سوویت یونین نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا، جو امریکہ کی مونوپلی کے خاتمے کا اعلان تھا، واضح اعلان تھا۔ روزنبرگ کے کردار نے امریکہ کی اس عالمی طاقت کو بیلنس کر دیا تھا۔ اگرچہ ان پر جاسوسی کا الزام لگا، مگر ان کی نظر میں اور وہ لوگ جو امن کے خواہاں ہیں آج بھی وہ اسے جاسوسی نہیں سمجھتے بلکہ عالمی امن کی خدمت سمجھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے روس نے 23 سے اپنا جوہری پروگرام مکمل کیا اور سرد جنگ کا توازن قائم کر لیا۔ 1950 میں ان کی گرفتاری ہوئی۔ مقدمہ سیاسی طور پر متاثر کن تھا اور امریکہ کی تاریخ کے بدترین کردار اس زمانے میں سینیٹر میکارتھیزم کا دور چل رہا تھا، جو اعلانیہ کمیونزم سے اپنی نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ امریکہ کے اداروں میں وہ روس کے ان ایجنٹس کو وہ بخوبی جانتا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور روس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس نے محض کمیونسٹ کا الزام عائد کر کے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا۔ جس پہ شک گزرا اس نے ان کو معطوف کیا، بہت سو کی زندگیوں کو برباد کر دیا۔ وہ امریکہ میں کمیونزم اور روس کے خلاف ہسٹیریا اور خوف پھیلا رہا تھا۔ اس طرح کہ امریکہ میں کمیونسٹ فوبیا عروج پر تھا۔ اس جوڑے کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا۔ ایتھل کے بھائی ڈیوڈ گریکی نے گواہی دی جو بعد میں متنازع بھی ثابت ہوئی، لیکن یہ گواہی ان دونوں کے خلاف بطور ایویڈنس پیش کی گئی۔ عدالت نے انہیں سازش کا مجرم قرار دیا اور 5 اپریل 1951 کو سزائے موت سنا دی۔ 2 سال تک انہوں نے اپیل جاری رکھی، دیتے کرتے رہے اور رحم کی درخواستیں بھی چلیں، مگر اس وقت پریزیڈنٹ تھے آئزنہاور، اس نے انکار کر دیا معاف کرنے سے، اور 19 جون 1953 کو جولیس کو پہلے بجلی کی کرسی پر بٹھا کر الیکٹرک شاک دیا گیا، پھر ایتھل کو سزائے موت دی گئی، اور وہ دونوں اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے اور بے گناہی کا اعلان بھی کرتے رہے۔ یہ پھانسی صرف 2 افراد کی نہیں، یہ ایک نظریاتی جدوجہد کی قربانی تھی۔ دنیا بھر میں احتجاج ہوتے رہے، فرانس، اٹلی اور دیگر جگہوں پر مظاہرے ہوئے، لوگوں نے انہیں امن کا مجاہد قرار دیا۔ ان کی کہانی میں بہت گلیمر تھا، ایک محبت بھری جوڑی جو اپنے خوابوں کے لیے، خوابوں کی تکمیل کے لیے سب کچھ قربان اس نے کر دیا تھا۔ جولیس کے خطوط میں ایتھل سے محبت اور عزم کا اظہار جھلکتا بھی ہے۔ وہ لکھتے تھے کہ ان کی جدوجہد فاشزم اور اس جنگ کے خلاف ہے۔ ایتھل کی مضبوطی نے انہیں ہیرو بنا دیا اور دل آویز شخصیت بنا دی۔ ان کی موت کے بعد سوویت یونین نے مزید ترقی کی، عالمی طاقت بن گئی، امریکہ کا جوہری دبدبہ ختم ہوا جو ان کے عزائم کا نتیجہ تھا، اور آج بھی ان کی کہانی متنازع ہے۔ کچھ انہیں غدار کہتے ہیں، مگر بہت سے انہیں بہادر سمجھتے ہیں، جنہوں نے انسانی مساوات، امن کے لیے لڑائی لڑی۔ ان کے بیٹوں نے سالوں تک ان کی بے گناہی ثابت کرنے کی وہ کوشش کرتے رہے۔ سوویت دستاویز نے جولیس کے کردار کی تصدیق کی، مگر ایتھل پر شاہد کمزور تھے۔ روزنبرگ کی زندگی ایک سبق ہے، جب طاقت ایک جگہ جمع ہو جائے تو اسے چیلنج کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ان کی نظریاتی محبت نے انہیں عام جوڑے سے بالاتر اور ممتاز بنا دیا۔ وہ گلیمرس انداز میں تاریخ کے صفحوں پر آج بھی زندہ ہیں، ایک ایسا جوڑا جو محبت، عزم اور قربانی کی علامت بن گیا۔ ان کی پھانسی نے نہ صرف جوہری توازن قائم کیا بلکہ یہ پیغام دیا کہ نظریات کے لیے جان دینا ممکن ہے۔ ان کی موت پر فیض احمد فیض نے نظم لکھی، وہ جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ اس حوالے سے آج پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے رہنما ہیں موسیٰ سعید صاحب، انہوں نے بھی مجھے کال کی اور یاد دلایا، آپ کو یاد ہے آج 19 جون ہے؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل مجھے یاد ہے، آج 19 جون ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آج تو اس جوڑے کی شہادت کے دن ہے، تو آپ نے اس پر کوئی ولاگ کیا؟ میں نے کہا بالکل میرا ارادہ ہے۔ اچھا، موسیٰ سعید صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات بھی مجھے کی کہ اگر امریکہ کے پاس جو جوہری ہتھیار تھے، اس نے
ایک پوری دنیا پہ ایک سراسیمگی پیدا کر دی تھی، ایک خوف پیدا کر دیا تھا، اور اگر امریکہ کا یہ جوہری ٹیکنالوجی اگر روس کے پاس نہ پہنچتی تو امریکہ دنیا کی ساری اقوام کو اپنی شرائط پر زندہ رہنے کا حق دیتا۔ یہ کریڈٹ یقینی اس جوڑے کو جاتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی اس جوہری بالادستی یعنی یونی پولر پاور کے سامراجی ایجنڈے کو ناکام بنا دیا۔ اگر یہ سائنسدان سوویت یونین کو معلومات فراہم نہ کرتے تو سوویت یونین انتہائی کمزور حالت پہ پہنچ جاتا۔ لیکن موسیٰ صحیح صاحب کی ایک بات سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق نے محض اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے امریکہ کو اخوان وار میں اپنے کندھے فراہم کیے اور ایک بار پھر اسے عالمی طاقت بنانے پر کردار ادا کر دیا۔ ان کی زندگی کی کہانی اگر پر غور کرے تو ان کا بچپن، سٹرگل، شادی، خفیہ کام، گرفتاری، مقدمہ، آخری لمحات ایک فلمی ڈرامے کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ ایسا ہوا؟ جولیس کی وفاداری، ایتھل کی استقامت نے انہیں امر کر دیا، ان کے کردار کو امر کر دیا۔ آج ہم جوہری ہتھیاروں کی دوڑ کو دیکھتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ روزن برکس نے کس طرح توازن قائم کیا دنیا میں۔ ان کی محبت کی ایک اور جہت ان کے بچوں سے بھی وابستہ ہے۔ انہوں نے موت سے چند گھنٹے پہلے اپنے بچوں کو خط لکھا جسے میں مختصر انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ لکھا کہ ڈیئرسٹ سویٹ ہارٹس، مائی موسٹ پریشیس چلڈرن، only the morning it looked like me the might be targeted again after all. Now that this cannot be, I want to much for you know that all I have come to know. Unfortunately, I may write only a few simple words. The rest your own lives must teach you, even as mine taught me. At first of the course, you will grieve bitterly for us. You will not grieve alone. That is our consolations, and it must eventually be yours. Eventually, too, you must come to believe that life is worth the living. اور آگے لکھتے ہیں اور آخر میں کرتے ہیں وہ wish we might have had the tremendous and joy and the gratifications of living our lives out with Joe, your daddy, who is with me in these last momentous hours, sends his heart and all the love that is in for his dearest boy. Always remember that we were innocent and could not wrong our conscience. We pressed you close and kissed you with all our strength. Lovingly, Daddy and Mummy, Judy and Ethels. تمہارے اور مطلب اس کا میں سمجھا دیتا ہوں۔ اپنے بچوں کو مخاطب کہتے ہیں کہ پیارے مائیکل رابرٹ، ہمارے سب سے قیمتی بچوں، آج صبح تک امید تھی کہ ہم تم سے مل سکیں، مگر اب یہ ممکن نہیں۔ تم شاید غم محسوس کرو گے، مگر یاد رکھو تم اکیلے نہیں ہو، زندگی گزارنے کے قابل ہو۔ ہم بے گناہ ہیں اور اپنے ضمیر کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اچھائی اور آزادی کی خاطر کبھی بھی بہت قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہمیشہ اصولوں پر قائم رہنا انہوں نے ایڈوائز کی، اور سچائی کا ساتھ دینا اور ایک بہتر زندگی کے لیے سٹرگل کرنا۔ ہم تمہیں بہت پیار کرتے ہیں، تم پر فخر کرتے ہیں، تمہارے ڈیڈی اور ممی جولیس روزن۔ اور پھانسی سے پہلے وہ ان کے لیے پیغام چھوڑ گئے کہ اصولوں پر قائم رہو۔ یہ گلیمر کی دوستوں انتہا ہے۔ موت کے سامنے بھی ایک امید تھی، عقیدے کی سر بلندی کا جذبہ پیش کار فرما رہا۔ السلام۔